اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، آپ سب کو جمعہ مبارک ہو۔ آئیے اس ویڈیو میں آپ مومنین کو مولا شہنشاہ وفا سرکار ابوالفضل العباس علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت بھی کراتے ہیں، اور آپ سب مومنین کو مومنات کو دعاؤں میں یاد کیا۔ آپ سب کی نیابت میں اجتماعی زیارت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ اس زیارت کا ثواب آپ تمام سننے والے مومن مومنات کو اور جنہوں نے میسیجز کیے سب کو اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی عطا فرمائے، اور بہت ساری دعائیں کی، بالخصوص میں اولاد کے لیے، بیماروں کے لیے، اور مومن مومنات کے بچوں کی دینی دنیاوی امور میں کامیابی کے لیے اور ازدواجی زندگی کے لیے، سبھی کے لیے بہت ساری دعائیں کی ہیں۔ اور خداوند عالم سے یہی ہمیشہ دعا مانگتا رہوں کہ پروردگار، تیرے بندوں نے تیرے اس حبیب کے صدقے میں، حبیب کی آل اولاد کے صدقے میں دعائیں مانگی ہیں، حاجتیں پیش کی ہیں، خداوندہ ان کی حاجتوں کو، دعاؤں کو منظور اور مقبول فرما ان مقدس مطہر ہستیوں کے صدقے میں۔ صاحبان ایمان، ایک بہترین وظیفہ، بہت ہی تجربہ شدہ ایک عالم دین اہل سنت کے سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین اہل سنت کے جو کبیر ترین یعنی بزرگ ترین علماء میں سے تھے، زہاری ان کا نام تھا۔ وہ جب بیمار ہوئے، ان کے ہاں مشکلات ہوئیں بہت زیادہ، تو وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت مبارک میں آئے، اہل سنت کے وہ بزرگ عالم دین۔ مولا امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف زیارت حاصل کی، اور انہوں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں، اپنی امراض کے حوالے سے عرضیاں پیش کرنا شروع کیں۔ تو سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ فعلمہ الامام السجاد علیہ السلام ھذا الدعاء، اسی وقت امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام نے اس اہل سنت کے بزرگ عالم دین کو یہ دعا تعلیم فرمائی۔ کون سی دعا؟ اللہم ان ابن شہاب یعنی اسم الزہاری قد فزع الی بالوسیلۃ الیک بآبائی فیہا بالاخلاص من آبائی و امہاتی الا جدت علیہ بما قد عمل ببرکت دعائی واسکب لہ من الرزق وارفع من القدر وغیرہ ما یسیرہ کفتن لما علمتہ من العلم۔ یہ دعا جب امام نے اس کو تعلیم فرمائی، اب وہ زہری جو ایک عالم دین تھا، بزرگ اہل سنت کا، وہ فرماتے ہیں کہ اقسم باللہ نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں، جس کی طاقت میں میری جان ہے، میرا نفس ہے، اس کی قسم کھا کے کہتا ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ ما حصلت لی مشکلہ او مرض الا ورفع عنی بواسطۃ ھذا الدعاء، میری جتنی بھی مشکلات مجھے پہنچی ہوئی تھیں اور کوئی مرض تھا، وہ یہ ہے کہ اس دعا کی برکت سے، اس دعا کے واسطے سے جو امام سجاد علیہ السلام نے مجھے تعلیم دی، فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے وہ مشکلات، میری پریشانیاں دور ہو گئیں، وہ مرض بھی ختم ہو گئے۔ تو صاحبان ایمان، یقیناً اگر کوئی صدقے دل سے ان ہستیوں کو، ائمہ علیہم السلام کو اپنی مشکلات کے حل کے لیے پکارتا ہے، وسیلہ بناتا ہے اللہ کی بارگاہ تک، اور اپنی رزق روزی کے حوالے سے، خود دینی یا دنیاوی امور جو بھی ہیں ان حوالے سے ان کو واسطہ بناتا ہے، وسیلہ بناتا ہے، تو یقیناً یہ ہستیاں خدا کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے، اس کنیز کے لیے دعا فرماتے ہیں، جس کی برکت سے ان کی مشکلات، پریشانیاں دینی دنیاوی جو بھی ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں۔ بات ہے خلوص کی، بات ہے توکل کی، بات ہے اخلاص کی۔ جس خلوص و اخلاص، خشوع و خضوع کے ساتھ آج جو انکساری کے ساتھ ان مقدس ہستیوں سے، ائمہ علیہم السلام سے، اہل بیت اطہار علیہم السلام سے آپ متوسل ہوں گے، یقیناً اپنی مرادوں کو پائیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے۔ تو آپ کی جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے،
امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی زبان میں ان کو وسیلہ بنائیں، اپنی زبان میں اپنی عرضی کو پیش کریں، مانگیں۔ مثلا ایک بیمار ہے، مولا میں بیمار ہوں، میری بیماری ختم نہیں ہو رہی، مولا میری مشکلات ہے، مولا میرے بچوں کی مشکلات ہے، میرے رزق کے حوالے سے مشکلات ہے، میرے گھر کے حوالے سے مشکلات ہے۔ مولا آپ اللہ کی بارگاہ میں بہترین وسیلہ ہیں، آپ کے صدقے سے، آپ کے وسیلے سے اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ مولا میرے لیے دعا فرمائیں، مولا میرا آپ کے علاوہ، آپ کے گھر کے علاوہ کوئی اور وسیلہ نہیں ہے، کن سے مانگیں، کس کے پاس جائیں سوائے آپ کے، آپ ہی مقدس ہستیاں ہیں، میرے لیے دعا فرمائیں، میری پریشانی دور ہوں گی۔ یقیناً جب انسان صدق کے دل کے ساتھ ان ہستیوں کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے کو سنتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور خود وہ ہستیاں جن کو وسیلہ بنایا ہے بارگاہ الہی تک اپنی حاجات کے لیے، تو وہ خود بھی نظر کرم فرماتے ہیں اور ان کی مدد فرماتے ہیں۔ یقیناً ہمارا ایمان ہے، اعتقاد ہے کامل کہ جب بھی ہم صدق کے دل سے ان ہستیوں کو واسطہ دیتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، یقیناً وہ ہماری پکار پر سن آتے ہیں اور ہماری مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے بہترین وسیلے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ بس بات یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، اور ان ہستیوں کو اللہ کے بعد تمام یعنی مخلوقات پر ان کو درجہ دیا جائے، یعنی اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان ہستیوں کو جو ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں، تو یہ ایک درجہ ہے۔ اس طریقے سے تو یہ ہستیاں ہیں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، یہ اللہ تک پہنچنے کے وسیلے ہیں، یہ باب اللہ ہیں، اللہ کے دروازے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو پہلے دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ اب اللہ تک اگر اپنی حاجت پہنچانا چاہتے ہیں یا مانگنا چاہتے ہیں، پوری کرانا چاہتے ہیں، تو آئیں ان کے در پر جھکیں، انہیں کے وسیلہ بنائیں، ان سے مانگیں۔ یقیناً یہ انبیاء کی جب انہوں نے مدد کی ہے، ہر ذی روح کی مدد کی ہے، تو کیا آپ کی مدد نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے، اور خدا کو پسند ہے کہ انہی کے وسیلے سے مانگا جائے، انہی کو وسیلہ بنایا جائے۔ تو دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آج کے اس بابرکت دن کے صدقے میں اہل بیت علیہ السلام کے دامن کے ساتھ متصل رہنے، متمسک رہنے، اس دامن اہل بیت کو پکڑے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور انہی کے صدقے میں ہم اور آپ سب کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے، انہی کے صدقے میں ہمیں خوشیاں دے، انہی کے صدقے میں خداوند عالم ہمارے گھروں میں خیر اور برکت دے، انہی کے صدقے میں ہمارے بچوں کو کامیابی کامرانیاں دے، انہی کے صدقے میں خداوند عالم ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے، اور انہی پاک ہستیوں کے صدقے میں خداوند عالم ہم سب کی تمام پریشانیوں کو، تمام مشکلات کو، تمام تکالیف کو، تمام امراض کو دور فرمائے۔ اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس لمحے کو عبادت میں شمار فرمائے جو ہم نے پڑھا اور آپ نے سنا۔ آمین یا رب العالمین۔